ان کی ایک کتاب 800 جلدوں میں ہے، 800، 1-2 جلد نہیں، 4-5-10 جلد نہیں، 800 جلدوں میں ہے، 800 صفحات میں نہیں، 800 جلدوں میں۔ آپ ذرا غور کی، الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں ہے، الانصاف 20 جلدوں میں ہے، الشفاء 18 جلدوں میں ہے، لسان العرب 10 جلدوں میں ہے، اور یوں ہی 80 فنون کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، 80 فنون، 80 علوم و فنون کے بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من تبع ہداہ وہدیہ، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک۔ میرے بھائیو دوستو، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، زندگی کو مرنے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ نمبر 4، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 5، مالداری کو فقر سے پہلے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام نے انسان کو یہ بتلایا ہے کہ اس کا ہر چیز پر اس کو حساب دینا پڑے گا، اور اسے ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ کرامن کاتبین اس کے قول و فعل کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے روز اس کے اعمال نامے کو علی رؤوس الاشہاد پیش کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آج خواب غفلت میں وقت گزاریں اور کل ہم کہیں کہ ہمیں تو خبر نہ تھی، ہمیں علم نہ تھا۔ دیکھو، وقت بڑی قیمتی دولت ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ دوستو، آج فراغت ہے تو کل مشغولیت ہے، آج صحت ہے تو کل بیماری ہے، آج زندگی ہے تو کل موت ہے، آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا ہے، آج مالداری ہے تو کل غریبی ہے، یعنی فقر و فاقے ہیں۔ اس لیے جو کرنا ہے کر لو، جو کمانا ہے کما لو، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، ورنہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ لقطعک، وقت 2 دھاری تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گی۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت 2 ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے سلسلے میں بے شمار لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ جسے یہ معلوم ہو کہ دنیا فانی اور عمر مختصر ہے تو وہ غیبت اور بہتان، تہمت، جھوٹ میں کیوں کر مشغول ہوگا؟ جسے محاسبہ کا ڈر ہے وہ وقت کی قدر کیوں نہ کرے گا؟ وقت مہلت عمل کا نام ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اس میں خیر ہے اور نہ شر ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے کہ جن ہستیوں نے وقت کی قدر کو پہچانا تھا تو انہوں نے کتنے بڑے اور کتنے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ میں آپ کو اکابرین کا کچھ مختصر تاریخ بتاؤں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو الوفا بن عقیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے 80 فنون کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، 80 فنون، 80 علوم و فنون کے بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب 800 جلدوں میں ہے، 800، 1-2 جلد نہیں، 4-5-10 جلد نہیں، 800 جلدوں میں ہے، 800 صفحات میں نہیں، 800 جلدوں میں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی کتابوں میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ خود علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم و فنون میں سے تقریباً ہر علم و فن پر کوئی نہ کوئی تصنیف چھوڑی ہے۔ مشہور ہے کہ ان کے آخری غسل کے واسطے پانی گرم کرنے کے لیے وہ برادہ کافی ہو گیا تھا جو صرف احادیث لکھتے ہوئے قلم کے تراشنے میں جو جمع ہو گیا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 78 اصلاحی، علمی اور تحقیقی کتابیں لکھی ہیں
جن میں صرف یاقوت التاویل 40 جلدوں میں ہے، مشہور مسلمان فلسفی اور طبیب ابن سینا کی مختلف تصانیف میں سے الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں ہے، الانصاف 20 جلدوں میں ہے، الشفاء 18 جلدوں میں ہے، لسان العرب 10 جلدوں میں ہے، اور یوں ہی کئی دیگر کتابیں کئی جلدوں میں ہیں۔ آخر میں شعر کہہ کر اپنی طرف سے میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے، شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔